آج کل جو مسائل ہیں اس میں اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہے کہ عورت کو پردے کے حوالے سے کیا حکم ہے، کس کس سے پردہ اس کو کرنا چاہیے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، اس میں بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جس کا عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، چاہے فی الحال چاہے آگے چل کر، تو ان سب سے پردہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ کسی سے نکاح منع ہوتا ہے، لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے، جیسے بہنوئی ہے، ایک دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت نہیں آ سکتی، تو فی الحال تو اس سے پردہ وہ کرے گی، اگرچہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور بعد میں تو بدرجہ اولیٰ ہے اگر بہن کا انتقال ہو جائے۔ اسی طرح پھپھا ہیں یا خالو ہیں، ان سے پردہ۔ ہاں، اگر پھپھا یا خالو سسر بن چکے ہیں، انہی کے گھر میں بچی بیاہ کر گئی ہے، تو سسر پھر محرم ہوتا ہے، پھر وہ ان کی حیثیت بدل جائے گی۔ اسی طرح جتنے کزنز ہوتے ہیں ان سے پردہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ جو جیسے والد صاحب ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، یہ شاید بیان نہیں کیا جاتا زیادہ، لیکن یہ ایک شاید بعضوں کے لیے حیرت انگیز ہو کہ والد یا بھائی سے پردہ نہ کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ ان سے اگر پردہ کیا تو یہ ایک طرح کی مطلب ان کے تقدس کے خلاف ہے، تو ان سے پردہ نہیں ہوگا۔ ہاں، بہن بچیاں اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں، اور جیسے بڑی ہوتی جاتی ہیں تو اتنا ہی زیادہ احتیاط کریں۔ تو بہرحال جن شخصوں سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے، ابھی جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں، دودھ والا ہے، چائے والا ہے، پان والا ہے، سبزی والا ہے، درزی ہے، یہ تو ویسے ہی کوئی رشتہ نہیں رکھتے ہیں، ایک اجنبی مرد ہیں، ان سے بدرجہ اولیٰ پردہ کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل تو دل کا پردہ ہوتا ہے مولوی صاحب، ظاہری پردہ کیا دیکھنا، تو پھر ان سے کام کروائیں اور بولیں تو اجرت تو دل کی ہوتی ہے بھائی صاحب، ظاہر کی کہاں ہوتی ہے، کیا تم خواہ نوٹ لوگے؟ تو وہاں تو ہر جگہ ظاہر چلے گا اور اسی کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن جب اللہ اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کا وقت آتا ہے تو روحانی نمازیں اور دل کے پردے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جو بہنیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقیدت و محبت رکھتی ہیں، وہ تو بدرجہ اولیٰ، جو نہیں بھی رکھتی تو بہرحال شرعی حکم تو ہے، انہیں ان کی سیرت پر چلنا چاہیے، نہ یہ کہ ویسے بی بی فاطمہ کی نیاز کھائیں اور مردوں پہ بین لگائیں کہ یہ مرد نہیں کھائیں گے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ یہ کوئی ایسی خاتون ہوگی جو خوش خوراک تھی، اس نے یہ مقولہ شاید لوگوں کے درمیان ڈالا کہ بی بی فاطمہ کی نیاز صرف عورت کھائے گی، مرد نہیں کھائیں گے۔ تو یہاں تو یہ سب کچھ اب کھانے کی باری آئے، پینے کی باری آئے، اور واہ واہ کی باریاں آئے، محافل میں مرکز نگاہ بننے کی باری آئے، لہک لہک کر بیان کرنے کی باری آئے تو بی بی فاطمہ بہت اچھی لگیں، اور جب ان کی سیرت کو اپنانے کی باری آئے تو ایک بوجھ سا محسوس ہو۔ یہ حقیقتاً عقیدت اور محبت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ ایک بزنس ہے کہ جب پروفٹ آیا تو سب اچھے لگنے لگے، اور جب کوئی نقصان کا سا پہلو یا نفس کے خلاف جانے لگے تو وہی تعلیمات عجیب و غریب لگنے لگیں۔ اس پر ہماری بہنوں کو بہت توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی مفتی صاحب کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جن سے پردہ کیا جانا چاہیے لیکن کیا نہیں جاتا، تو اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جیسے جیسے انسان کی زندگی میں حرج داخل ہوتا ہے ویسے ویسے شریعت کی طرف سے تخفیف بھی آتی ہے۔ اچھا، تو جوائنٹ فیملی میں بعض اوقات ہم لوگ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کا، اپنے مطلب ماحول کا ایک تصور ذہن میں رکھ کر سب کو اس پر قیاس کر کے حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں کے درمیان جا کر سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی فیملیز ہوتی ہیں، 3-4 کمرے ہیں اور ایک ایک فیملی اس میں رہ رہی ہے، بھائی وغیرہ رہ رہے ہیں، چھوٹا سا صحن ہے، بعض اوقات ایک ہی باتھ روم اور ایک ہی کچن یوز ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر عورت کو بہت شدت کے ساتھ پردے کا حکم دیا جائے تو یہ اس کی زندگی میں حرج شدید ہے۔ بالکل۔ چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر عورت یہ نہیں کر سکتی کہ پورے بازو اور پوری چادر ڈھک کر وہ کھانا بنائے، لازم بات ہے جلنے کا اندیشہ ہے، وہ تھوڑا سا بازو پر کرے گی، ہو سکتا ہے دوپٹہ اتار کے کھانا بنا رہی ہو کہ جل نہ جائے، اور اسی ٹائم دیور آ جائے، جیٹھ آ جائے، اس کی نگاہ پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح بہنیں کپڑے دھوتی ہیں تو تھوڑے سے پائچے اوپر کر لیے، پنڈلی نظر آ رہی ہے تاکہ کیونکہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں وغیرہ، اور اس پر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو ان چیزوں میں رخصت ملے گی۔ حتی الامکان یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیور اور جیٹھ سے مذاق چل رہا ہو اور پھر بالکل ہی بے پرواہ ہو جایا جائے، جتنے حتی الامکان بہن اپنے آپ کو کور کر سکتی ہیں اور نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ لیکن جوائنٹ فیملی میں بہرحال اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ بچنا بہت دشوار ہے تو وہاں اچانک پڑنے والی نگاہ اور اسی طرح عورت کا تھوڑا سا ستر کا کوئی معاملہ ظاہر ہونا، یہ شریعت کی طرف سے نظر انداز کیا جائے گا۔ ایک وقت